ایک وقت تھا جب عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کے لیے عدلیہ سہولت کاری کر رہی تھی۔ اس جماعت کو اسٹیبلشمنٹ کی غیر مشروط حمایت حاصل تھی۔ اسے مضبوط کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ افسران دوسری جماعتوں کو بزور طاقت توڑ کر اہم سیاسی رہنماؤں کی شمولیت کرواتے تھے۔ دوسری جماعتوں کے سیاسی رہنما اچانک سے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف میں شامل ہونے کا اعلان کرتے تھے۔ انہیں تحریک انصاف کے جھنڈے والا مفلر پہنایا جاتا تھا اور عمران خان اپنی انا کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے امکان تک کو رد کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں دہشت گردوں سے بھی بات کر لوں گا لیکن ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا۔ لیکن آج جیسے ہی وقت بدلا، عدلیہ کی سہولت کاری بند ہوئی، اسٹیبلشمنٹ اپنی غیر مشروط حمایت سے پیچھے ہٹ گئی، سیم پیج پھٹ گیا اور اب اسی تحریک انصاف سے آج سیاسی رہنماؤں کو علیحدہ کروایا جا رہا ہے، دوسری سیاسی جماعتوں میں شمولیت کا اعلان کروایا جا رہا ہے۔ آج بھی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں مگر تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے نہیں بلکہ پارٹی کو چھوڑنے اور عمران خان سے لا تعلقی کا اعلان کرنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اور کل تک عمران خان نے دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے دروازے بند کر دیے تھے تو آج دوسری سیاسی جماعتوں نے عمران خان کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں۔ کل تک سیاسی جماعتیں مذاکرات کرنا چاہتی تھیں مگر عمران خان بات چیت کے لیے تیار نہیں تھے، اور آج عمران خان مذاکرات کرنا چاہتے ہیں مگر دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان طاقتور حلقوں کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا بیک ڈور چینل کھول دیا ہے مگر کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے۔ آج روزنامہ دی نیوز میں انویسٹیگیشن انصار عباسی کی شائع ہونے والی خبر کے مطابق تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے صدر عارف علوی سے رابطہ کر کے انہیں سیاسی جماعتوں بشمول پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کرانے کی درخواست کی ہے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر علوی اصولاً اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ مذاکرات ہوں لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایسا کریں گے یا نہیں۔ خبر کے مطابق پارٹی کی نمائندگی کے لیے اب بی ٹی وی چینلز پر نظر آنے والے پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے دی نیوز سے بات چیت میں اس بات کی تصدیق کی کہ حال ہی میں انہوں نے صدر علوی سے رابطہ کر کے درخواست کی ہے کہ پی ٹی آئی سمیت سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈائیلاگ کرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صدر علوی اصولی طور پر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں لیکن علی محمد خان کو یقین نہیں ہے کہ صدر علوی یہ قدم اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے۔ خبر کے مطابق کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے اپنے ایک وکیل کے ذریعے اٹک جیل سے سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ڈائیلاگ کی پیشکش کا پیغام بھیجا تھا لیکن انہیں کسی کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں ملا تھا، اور اسی دوران پارٹی ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ عمران خان سمیت پی ٹی آئی شدت سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے اختلافات دور کرنا چاہتی ہے لیکن 9 مئی کے واقعات نے تحریک انصاف کے لیے صورتحال کو سنگین بنا دیا ہے، جبکہ جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرازی کی آج کی خبر کے مطابق ترجمان پی ٹی آئی رؤوف حسن اور عمیر نیازی نے صدر مملکت سے ملاقات کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پارٹی کو صدر سے رابطے کا کہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے انتخابات کے لیے صدر مملکت کو کردار ادا کرنے کا پیغام بھجوایا ہے۔ پی ٹی آئی وفد نے دیگر جماعتوں سے مذاکرات کے لیے صدر مملکت کو مشورہ دیا ہے اور پی ٹی آئی نے اس ملاقات کی تصدیق کر دی ہے، یعنی کل تک اسٹیبلشمنٹ کے بلو وائٹ سیاستدان سمجھے جانے والے عمران خان کے لیے فی الحال سارے دروازے بند ہیں، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، سیاسی جماعتوں کے دروازے بھی بند ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں۔ مگر کیا بیک ڈور رابطوں یا صدر علوی کی کوششوں سے یہ دروازے کھل سکتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کیا ڈر ہو سکتی ہے اور اگلے الیکشن سے پہلے یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار عاصمہ شرازی صاحبہ اور وسیم بدامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عاصمہ شرازی صاحبہ، ظاہر ہے اب تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی برف پگھلی ہو مگر اب تو عمران خان صاحب ظاہر گرفتار ہوئے ہیں، کوئی منفی بیان بھی ان کی طرف سے نہیں دیا جا رہا، نہ ہی ان کی جماعت کی طرف سے ایسا کوئی منفی بیان کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تصادم کا کوئی معاملہ ہو، پھر بھی کیا کوئی نہیں پگھل رہی ہے برف یا کوئی چانس لگتا ہے کہ رابطوں کے ذریعے کچھ ہو سکے؟ جی بہت شکریہ شاہزیب، لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں کہ یہ جو بات چیت کی ڈیمانڈ ہے یا اس کی جو ضرورت محسوس کی جا رہی ہے وہ کس حالات میں کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو بھلا دیا جائے اور دوبارہ سے بیٹھ جایا جائے اور پاکستان کے ملک کے مفاد کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوا جائے، لیکن کیا سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ کیا 9 مئی کے جو واقعات تھے اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف قبول کر رہی ہے؟ کیا اعترافات کیے جائیں گے؟ کیا جو انکشافات ہوتے رہے ہیں، جو ان پہ الزامات لگتے رہے ہیں اور الزامات ابھی بھی ہیں، کیا وہ ان کے اوپر اب کچھ پچھتاوے کا یا احساس ندامت کا اظہار کریں گے؟ تو پھر بات آگے جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ جو بالکل جس طرح سے پیغامات پہنچائے گئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، کل شعیب شاہین صاحب بھی بات کر رہے تھے، آج علی محمد خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، وہ سب کے سب یہ ہیں کہ اب کوئی ایسا کوئی میڈیشن کا کوئی پل کردار ادا کرے جو کہ یہ سارے معاملات کو طے کرے۔ اس سے پہلے
پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک مختلف صورتحال تھی, سپریم کورٹ ان کے پاس تھی, انہوں نے ایک میڈیشن کا کام بھی کیا, انہوں نے بٹھایا بھی ایک جگہ پہ اور وہاں پہ مذاکرات شروع بھی ہوئے, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 6 مئی کو جو بات چیت شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کی جو ٹیم تھی وہ میڈیا پہ یہ کر رہی تھی کہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں اور انتخابات کے لیے آگے بڑھیں گے, لیکن ایگزیکٹلی 3 دنوں کے بعد 9 مئی ہو گیا, اور 9 مئی کے اندر جو سب سے بڑی جو قباحت ہے جس کو کہ دیکھا جائے تو وہ اس بات کے اوپر نہیں تھی کہ پی ڈی ایم کی حکومت گرائی جائے یا وہ اتحادی حکومت گرائی جائے, اس کا جو ایک گول نظر آتا تھا یا جو ایک مقصدیت اس کی تھی وہ یہ تھی کہ آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا جائے یا پھر بغاوت کی جائے. تو یہ جو بغاوت اور میوٹنی کے الزامات پاکستان تحریک انصاف پہ ہیں, یہ ایک ایسا پوری دنیا کے اندر اگر بغاوت کا انجام آپ دیکھیں تو وہ اس سے مختلف نہیں ہوتا جو کہ اس وقت ہے. ابھی بھی کیا عمران خان صاحب اس بات کا احساس ندامت شو کریں گے, معافی مانگیں گے, تلافی کریں گے ان سارے واقعات کی جو کہ 9 مئی کے دن ہوئے تھے؟ تو میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے دروازے فی الحال بند ہیں, اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو آگے لے کے نہیں چل پا رہے. اس سے پہلے بھی عارف علوی صاحب 2-3 مقامات پر ان کی بات چیت ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن وہ عمران خان صاحب وعدہ کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے اوپر پورا نہیں کرتے تھے. اس جو بات جو گارنٹی دی جاتی تھی اس گارنٹی کو وہ پورا نہیں کرتے تھے, جس کی وجہ سے صدر مملکت جو تھے ان کو امبیرسنگ سچویشن کا سامنا کرنا پڑا. میں سوال کے ساتھ بھی آؤں گے کہ آپ صدر مملکت وہ کردار ادا کر بھی سکتے ہیں نہیں, بٹ بدامی صاحب ظاہر پولیٹیکل کیپٹل جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کا معاملہ تھا, کمٹمنٹ کرنا, مس کمٹمنٹ ہونا, پھر عمران خان صاحب کو ایک لمبے عرصہ شک بھی رہا کہ انہیں تو سسٹم سے باہر ہی کرنا ہے, چاہے مذاکرات کہیں آگے بھی بڑھ رہے تھے تو وہ پھر ناکام ہو جاتے تھے, وہ تنقید شروع کر دیتے تھے. مگر اب جبکہ وہ جیل میں ہیں, کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا برف پگھل سکتی ہے جب وہ پیغامات بھیج رہے ہیں؟ اس کا امکان آپ کو اگلے الیکشن سے پہلے کم نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امکان بہت کم نظر آتا ہے, صرف ایک صورت اس کے علاوہ نظر آتی ہے, میں عرض کرتا ہوں. اینڈ آف کورس ناٹ ٹو فارگیٹ, اور یہ بات بھی آپ کے جواب سے جڑی ہوئی ہے کہ یہی تو سارا کا سارا مسئلہ تھا, یہی سب دس بستہ گزارش کرتے تھے جب یہ پارٹی اقتدار میں تھی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا سیاسی اختلاف ہے, ٹھیک ہے آپ انہی کے خلاف نیریٹو بنا کر برسر اقتدار ہیں, اب تو اقتدار میں آ گئے, ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کو معاف کر دیں, ہم نہیں کہہ رہے ان سے موقع کر لیں, لیکن آپ وزیر اعظم ہیں, آپ حکومت ہیں, آپ کشمیر جیسے ایشو پہ بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں, آپ کورونا جیسے ایشو پہ بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں. اور جب کوئی تجزیہ کار یہ کہتا تھا کہ آپ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کہا جاتا تھا کہ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ڈکیتوں ساتھ ملا ہے. اب یہ بتاؤ لفافہ پیپلز پارٹی سے پکڑا ہے یا نون سے پکڑا ہے بات کرنے کے لیے؟ تو سب نے یہ سب دیکھا ہے, تو سب کو معلوم ہے کہ کہاں سے پوزیشن شروع ہوئی تھی اور کہاں پر آئی. تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنا بامر مجبوری یہ کام ہو رہا ہے. اب کیا اس بات کی کامیابی کا امکان ہے؟ میرا خیال ہے بالکل بھی نہیں. صرف یہ ایک شاید ایک صورت بن جائے کہ جو آج مرتضیٰ سولنگی صاحب اگر شفقت محمود صاحب سے مل رہے ہیں کہیں نہ کہیں, تو شاید کوئی ایسی صورت, یہ صرف میرا ایک تجزیہ ہے, اس میں کوئی معلومات کا عمل دخل نہیں ہے, کہ کوئی ایسی صورتحال کہ جہاں پر چیئرمین صاحب خود جو ہے وہ نہ صرف کہ اس انتخابی عمل کا حصہ نہ ہو بلکہ ہر اعتبار سے خاموش بھی ہوں, اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی کیلکولیٹڈ سپیس پی ٹی آئی کو دے دی جائے. اصولی طور پر تو ہر پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں میں نہیں کہہ رہا, کیا لگتا ہے یہ ایک شاید ونڈو تھوڑی سی نکلا ہے پی ٹی آئی کے لیے. باقی جو پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے, سب نے دیکھا ہے کہ آپ ہر حد تک گئے ہیں ہر کسی کو پچھاڑنے میں. اب جب بات نہیں بنی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو بات کر لیتے ہیں, ورنہ کل تک تو بات کرنے والوں پر آپ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے جو کسی کے ایجنٹ ہیں. تو اس لیے معاملات اتنے آگے چلے گئے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس سب کا بھی کوئی فائدہ ہونے والا ہے. اور اسما, صدر الوی کے پاس کیا اب اتنا لیوریج ہے کہ وہ بات کر سکے؟ کیونکہ درمیان میں ظاہر ہے صدر الوی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی معاملات ہم نے دیکھا اور نظر آیا کہ وہ اب وہ نہیں رہے ہیں کہ وہ جس طریقے سے باجوہ صاحب کو ایوان صدر میں بلا کر ملاقات کرا دی عمران خان صاحب سے, وہ والا معاملہ ہے ابھی بھی کہ اتنا لیوریج ہے یا نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال, صرف ایک اپرچونٹی ڈھونڈنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور اس کے پیچھے ایک بڑا خوف یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے شکوک و شبہات ہیں کہ عمران خان صاحب کا فوجی عدالت کے اندر جو ہے وہ ٹرائل نہ ہو. اس صورتحال سے بچنے کے لیے, آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے جو معاملات ہیں اس سے بچنے کے لیے ایک کوشش ضرور کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف. اور اگر آپ غور کریں تو عمران خان صاحب نے جو پیغام بھیجا ہے صدر الوی کو, وہ یہ بھیجا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں اور
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کریں تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات تو اب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ہی ایک رستہ بن سکتا ہے. کچھ ہم نے کل اسلام آباد کے اندر ہل جل دیکھی ہے جس میں کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, لیکن یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے قطعی طور پر نہیں ہوئی. ایک پوائنٹ ضرور اس میں آیا ہوگا, لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں وہ انتخابات کے حوالے سے وہ زیادہ کنسرنڈ ہے. شفقت محمود صاحب کا دروازہ اسی لیے کھلا ہے کہ جو ایک پولیٹیکل سپیس جتنی لاہور کے اندر جیسے جلسہ کرنے کی اجازت ہے یا پنجاب کے اندر, تو وہ ایک ون سائیڈڈ جو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت تک کہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کے لیے جگہ نہیں ہے, اس جگہ کو کریٹ کیا جائے. اور شفقت محمود صاحب 9 مئی کے تمام واقعات سے الگ رہے ہیں, وہ کسی قسم کی ان کی انوالومنٹ بھی نہیں رہی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ایک اپرچونٹی ہے. صدر مملکت اس پوزیشن میں اس وقت بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی میڈیشن کر سکیں, وہ کوئی برج بن سکیں, کوئی پل کا کردار ادا کر سکیں, اور انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہت کمزور کی ہے. حالیہ دنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا, لیکن جتنا کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے اتنا اپنا اختیار استعمال کیا اور صرف عمران خان صاحب کے لیے کیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خود عمران خان صاحب نے اظہار ناراضی کیا, جیل سے پیغامات بھیجے کہ وہ جو ان کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ علیمہ خان صاحب کے صاحبہ کے ذریعے سے, کہ وہ صدر مملکت نے اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ عمیر نیازی صاحب اور وہ ایک ان کے بیچ بھی صلح کی چانسز جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ خان صاحب اور صدر علوی کے بیچ بھی ایک جو سرد برف ہے وہ یا سرد جنگ ہے وہ اس کا خاتمہ ہو سکے. اور بلال صاحب کیونکہ پہلے ظاہر ہے صدر علوی کردار ادا کرتے تھے, مگر اب آپ کو لگتا ہے کہ وتھ رسپیکٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں, جب پی ڈی ایم کی حکومت رہی تو علوی صاحب کے کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے وہ, اور پھر عمران خان صاحب بھی آخر میں ان سے ناراض ہی ہیں مگر انہیں پیغامات بھیج رہے ہیں, کوئی کردار وہ ادا کر سکتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھ سکیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کوئی اسپیس زیادہ رہ نہیں گئی علوی صاحب کے پاس بیکاز آف ملٹیپل ریزنس. کچھ تو وہی جو آپ نے بیان کی, کچھ یہ کہ ان کو بھی پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ علوی صاحب سے اگر ہم بات کریں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, زیادہ یہ ہوگا کہ علوی صاحب ہمیں کچھ کمٹ کر دیں گے. تو خود علوی صاحب اور ان کے لیڈر کا اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جو علوی صاحب اپنی لیڈرشپ کے بہا پہ کمٹ بھی کر دیں گے وہ بھی کل کو پورا ہو سکے گا یا نہیں. اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ علوی صاحب خود بھی کسی بھی بات پہ اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے 100% ایک کمٹمنٹ دینے سے قاصر رہیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں میری لیڈرشپ کر لے گی, وہ بھی اس میں ifs and buts کا مارجن لگیں گے نوئنگ خان صاحب نیچر. تو ان ملٹیپل ریزنس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے جو کہ ضائع کر دیے گئے. اب یہ اتنا پوزیشن آف ویکنس کے ساتھ یہ ساری باتیں انیشیٹ ہو رہی ہیں کہ اب علوی صاحب کے پاس بھی وہ پوزیشن ہی نہیں ہے کہ جہاں پر وہ کچھ نیگوشیٹ کر سکیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بڑی چیز.